اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث کا ایک شان ورود ہے کہ خاتون تھیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں ایک اور صاحب تھے جن کو ان سے محبت تھی، وہ شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ تم بھی اگر ہجرت کرو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی اور شادی ہو گئی۔ اب صحابہ میں تذکرہ ہوا کہ انہوں نے جو ہجرت کی ہے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خالصتاً للہ، یعنی اللہ کے لیے ہجرت کی اتنا ثواب ملا، یا ان کو کم ثواب ملے گا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اور اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تو واقعتاً وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت اس نے کیا اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ یصیبها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کے ہجرت کا مقصد دنیا کا کوئی مادی نفع تھا یا کسی سے شادی کا ارادہ تھا تو اس کی ہجرت کا معاملہ اس کی نیت کے اعتبار سے ہو گیا، یعنی ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ علماء نے اس تعلق سے نیت کے بارے میں بیان کیا کہ ہماری نیت کی اصلاح کیسے ہو اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کی بھی صفائی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور باطن کی صفائی کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ظاہر مٹی سے بنا ہے تو وہ صابن سے دھلنے سے صاف ہو جائے گا، اور باطن جو دل ہے، روحانیت ہے، اس کی اصلاح کے طریقے الگ ہیں۔ قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور دل کی صفائی یہی ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہو، بے چینی اس کو نہ ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو گویا کہ ظاہری غذا ہے اور ایک باطنی غذا ہے۔ جسم کے بقا کے لیے ظاہری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح باطن کی اصلاح کے لیے، اس کی زندگی اور بقا کے لیے باطنی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں اعتدال بھی بہت ضروری ہے، توازن بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان صرف ظاہر کے پیچھے پڑ جائے، مادیت کے پیچھے بھاگے، تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اپنے دل کی دنیا کو اجاڑے گا۔ اور کوئی آدمی صرف اگر روحانیت کے پیچھے پڑ جائے اور اسی میں لگا رہے اور ظاہری چیزوں کی پرواہ نہ کرے، تو وہ رہبانیت ہے، اور شریعت میں اس سے بھی منع کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہے کہ انسان صرف اللہ اللہ میں لگ جائے، دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، حقوق کی ادا کرنے کی کوئی فکر نہ ہو، کسی کی کوئی رعایت نہ ہو، تجارت نہ ہو، کاروبار نہ ہو۔ تو ایک بھوکا انسان، ایک بے گھر انسان عبادت بھی کیسے کرے گا؟ اس کو سکون ہی نہیں میسر آ سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم آخرت کو تو کماؤ، اپنے باطن کی اصلاح کرو، لیکن دنیا سے بھی اپنے حصے کو فراموش مت کرو۔ یہ عیسائیت کی طرف مذہب نہیں ہے کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، گھر نہ بنائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، خالی اللہ اللہ کریں۔ یہ بھی شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ گرفت ہوگی اللہ کے ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا میں بھی اپنے حصے کو فراموش نہ کرو۔ اللہ نے جو تمہیں مادی وسائل دی ان سے بھی لطف اندوز و فائدہ اٹھاؤ، لیکن آخرت کی بھی فکر کرو۔
تو ظاہری صفائی بھی ضروری ہے، باطنی صفائی بھی ضروری ہے، ظاہری غذا بھی ہوتی ہے، باطنی غذا بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر توازن اور اعتدال بھی ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے، نہ بالکل ادھر لڑک جائے اور نہ بالکل ادھر لڑک جائے۔ پرندہ کبھی ایک پر سے اڑ نہیں سکتا کہ ایک پر اس کا آپ کاٹ دیں تو چاہے جتنا تیز رفتار پرندہ ہو وہ نہیں اڑ سکتا، اس کے لیے توازن ضروری ہے۔ اس لیے شریعت میں بھی دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلنے میں عافیت ہے۔ جو صرف ادھر آگے دنیا کی طرف وہ بھی ناکام، اور جو صرف ادھر چلے گئے آخرت کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتے بغیر دنیا کو لیے ہوئے۔ تو اس تعلق سے ہمیں باطنی اصلاح کی جہاں بہت ساری ضرورتیں ہیں، وہاں اس وقت جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں نیت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا ہے۔ باطنی اصلاح کے تعلق سے حسد بھی، جلن بھی، کینہ، کپٹ، کبر، گھمنڈ، بہت ساری باطن کی خرابیاں ہیں اور ان سے اصلاح کے طریقے الگ الگ ہیں۔ لیکن اس وقت جو حدیث پڑھی اور جو موضوع ہے وہ نیت کے تعلق سے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کیسے کریں، اور اس کے لیے ہم نے ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، ان کے اندر قوت اور اس کے اندر وزن جو پیدا ہوتا ہے وہ نیتوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اسی اعتبار سے اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ اچھی نیتیں کرنا چاہیے اور اچھی چیز میں کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے چلے مسجد میں، ہماری نیت ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو ایک ثواب مل جائے گا بھائی جمعہ کا، لیکن اگر ہم اس بھی نیت یہ کر لیں، اعتکاف بھی کر لیں گے، دو نیت ہو گئی۔ اسی میں یہ نیت کر لیں کہ اگر کچھ باتیں کہی جائیں گی جمعہ سے پہلے ہو یا جمعہ کے بعد ہو، یا اگر وہاں درس قرآن ہو رہا ہوگا، درس حدیث ہو رہی ہوگی، اس کو سن لیں گے، ایک نیت کے اضافہ آپ نے اور کر لیا۔ اگر آپ نے یہ نیت بھی کر لی کہ صاحب کچھ لوگ ملیں گے محلے کے یا ہمارے ملنے والے، ان سے سلام دعا کر لیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرنے سے ثواب ملتا ہے، مصافحہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، ایک اور نیت کا اضافہ کر لیا۔ ایک اور نیت کر لیں کہ بھائی وہاں بہت سارے مسلمان ہوں گے اور ایمان والے کو دیکھنا بھی ایک نیکی ہوتی ہے، تو آپ ایک نیت میں کئی نیتیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اچھی نیتوں کو جمع کرنا چاہیے، اور نیت اتنی وزنی چیز ہے کہ بعض عبادتیں ہی صرف نیت پر موقوف ہوتی ہیں۔ روزہ کتنا مشکل ہوتا ہے گرمی میں روزہ، لیکن اگر کوئی آدمی نیت نہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ بیکار، روزہ ہی نہیں ہے وہ۔ اور اگر اسی بھوکے پیاسے میں آپ نے صرف نیت کا اس میں ایڈ کر دی نیت کو، تو دیکھیے وہ ایک عظیم الشان عبادت کا ظہور ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایک چیز عبادت بن جاتی ہے، اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز ایسے ہی رہتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ذرا سی نیت کی تبدیلی کر لیں تو وہ نیکی بن جائے گی۔ ہم رات میں کپڑے بدلتے ہیں، نائٹ سوٹ پہنتے ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا سی نیت یہ ہو جائے کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لنگی بدل لیا کرتے تھے، تو اس میں بھی نیکی مل جائے گی۔ ہر انسان اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، چاٹتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ اس کا روٹین ہے۔ لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو گود میں لیا ہے، اس طرح چوما ہے، تو اپنی ہی اولاد کو بوسہ دینا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہر انسان اپنے بچے کو کس کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک اس کی عادت ہے، اس میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اس عادت کا رخ موڑ دیا اور یہ نیت کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، تو وہی اس کا اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ چنانچہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بے نیتی سے پہنچا۔ بدنیتی ہر انسان نہیں کرتا، بہت سارے انسان محتاط رہتے ہیں، لیکن بے نیتی کا معاملہ یہ کہ ہم بڑے کام اچھے کرتے ہیں لیکن کوئی نیتی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بے نیتی سے ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی عمروں کا جائزہ لیں، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، کوئی ناتی پوتے والا ہے، کوئی اولاد والا ہے۔ ہم نے کتنے بار اپنے بچوں کو گود میں کھلایا ہوگا، پیار کیا ہوگا، ناتی نواسوں کو، پوتوں پوتیوں کو کیا ہوگا، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر یہ نیت ہو جاتی ہے تو ہماری پوری زندگی میں نہ جانے کتنی اعمال نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے بڑی مشہور بات ہے کہ کسی نے گھر کا روشن دان کھولا، پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کھولا، انہوں نے کہا کہ ہوا آئے گی۔ انہوں نے کہا اگر نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی، تو اس زمانے میں مائک کا سسٹم نہیں تھا، آپ کہیں اب تو آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو مفت کی ملی جاتی۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نیتوں کی اصلاح کرتے رہیں گے تو ہر عادت عبادت میں بدل جائے گی۔ دیکھیں عادتاً جو آدمی انسان کام کرتا ہے اس میں کوئی نیکی نہیں جب تک کہ اس کو وہ عبادت کی نیت سے نہ کرے۔ ہماری بہت ساری صبح سے شام تک عادتیں ہیں،
اس کو اگر ہم نے ذرا سا بدل دیا وہ عبادت بن جائے گی. ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, اگر کھانا کھائیں اس لیے کہ ہمیں بدن میں قوت پیدا ہوگی, ہم نماز پڑھیں گے, کمائیں گے تاکہ بچوں کی جو ذمہ داری اللہ نے دی وہ پوری کریں گے, تو ہمارا یہ کھانا بھی عبادت بن گیا. تو ہر چیز ہماری عبادت بن سکتی ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے مولانا یحییٰ صاحب, ان کا واقعہ ہے کہ وہ نہا رہے تھے. اس زمانے میں اس طرح باتھ روم کا نظام نہیں تھا, اور ایک شخص کنویں سے پانی ڈالتا اور وہ کھینچ کر کے وہ پانی ان کے بدن پر ڈالتا, 1 بالٹی 2 بالٹی 10 بالٹی, بہت دیر تک نہاتے رہے وہ. ایک انہیں حضرت کا متقی نے سنا کہ حضرت آپ تو ہم کو منع کرتے ہیں کہ فضول خرچی مت کیا کرو اور یہ گناہ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ 1 بالٹی کیا 10 15 بالٹی آپ اپنے اوپر ڈلوا رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں میرا یہ عمل نیکی بنے گا, اور اگر تم اسی عمل کو کرو گے تو گناہ بنے گا. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, علماء بھی اپنے لیے ڈھونڈ کر کے لے آتے ہیں چیزیں کہ صاحب ہمارے لیے جائز اور آپ کے لیے ناجائز. انہوں نے کہا کہ اصل میں اگر تم نہ ہوگے تو تمہاری نیت ہوگی اسراف بہانے کی, لہذا فضول خرچی کا تمہیں وبال پڑے گا. اور مجھے حکیم نے بتایا ہے کہ تمہیں بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہیں اتنی بالٹی, تمہیں اتنی دیر پانی میں رہنا ہے, اتنی بالٹیاں تم کو پانی میں بہانا ہے. تو اگر میں 50 بالٹی بھی نہاؤں گا تو چونکہ نیت یہ ہے کہ علاج ہے, لہذا مجھے اس پر ثواب ملے گا, کوئی گناہ نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ کے پاس پانی کی کمی تو ہے نہیں کہ اللہ کے یہاں پانی کم ہو جائے گا. لیکن روایت میں آتا ہے کہ اگر تم دریا کے بغل میں بھی بیٹھے ہو تو اضافہ مت کرو, یعنی فضول خرچی مت کرو, جتنے میں تمہیں وضو اور غسل کرنا اتنا ہی کرو, حالانکہ ہمارا پانی بہ کر کے اسی دریا میں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت جو ہے وہ فضول خرچی کی. تو فرمایا کہ میرا نہانا یہ فضول خرچی نہیں, کیونکہ میں بغیر علاج کے نہا رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہیں سے لوگوں کی غلطی ہو گئی, ایک چوک لگ گئی کہ صاحب غلط چیز بھی اگر ہم کریں اچھی نیتوں تو نیکی بن جائے گا. کسی کے مال چھینا اور غریبوں کو میں تقسیم کر دیا, اچھا کام تو کر رہے ہیں. ایک اصول یاد رکھنا چاہیے, کوئی بھی ناجائز کام اچھی نیت سے وہ جائز نہیں ہوگا. کوئی بھی ناجائز اور حرام کام ہے آپ کتنی اچھی نیت کر لیں وہ جائز نہیں ہوگا. اور اچھا کام بری نیت سے خراب ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو تب اجر ملتا ہے. کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو. تو اگر کام جائز نہیں ہے, اچھی نیت ہے, تب بھی بیکار. کام اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے, یہ سے ریاکاری ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگ ہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے, ایک عالم بے عمل, اور تفصیل کریں گے تو اور آگے جو باتیں ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی. اسی طرح ایک شہید, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, وہ کہے گا اللہ میں نے تو جان کی قربانی دے دی, تو اللہ فرمائیں گے بھائی یہ تو تم نے دنیا کے لیے کیا تھا. ایک سخی, تو ان کی نیتوں کے بگاڑ کی وجہ سے وہ اچھا کام, جہاد جیسا اچھا کام بھی برا ہو گیا, علم جیسا اچھا کام بھی برا ہو گیا, سخاوت صدقہ و خیرات جیسا اچھا کام بھی برا ہو گیا. تو اچھا کام اگر نیت صحیح نہیں تو بھی بیکار, برا کام اچھی نیت تو بھی بیکار. کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو تب انسان کو ثواب ملے گا. اب مثال کے طور پر کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے دیں. ایک عورت ہے جو میک اپ کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, اس کا ایک عمل ہے. اگر وہ اپنے شوہر کے لیے کر لے تو اجر اور ثواب کی مستحق ہوگی, لیکن اگر وہ کسی غیر محرم کے لیے کرے تو اسی میں اس کو وبال ملے گا. امام غزالی علیہ رحمہ کے واقعات میں آتا ہے کہ نیت اور انسان کو چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک ہے کہ ہم اچھی نیتیں کریں اور کوئی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیے. غالب گمان یہ ہے کہ شاید اللہ کے یہاں میدان محشر میں ہمارے سارے بڑے بڑے اعمال جن کو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کنارے رکھے رہ جائیں, کیونکہ وہ اس لائق کہیں نہیں, اور شاید اللہ تعالیٰ کو چھوٹی نعمتوں میں پیار آ جائے, چھوٹی نیکیوں پر اور بخشش ہو جائے. امام غزالی علیہ رحمہ کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے, بلکہ اس کی ترتیب وہ یعنی پورا واقعہ یہ ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا, ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے کیا کہنے, پوری زندگی آپ نے علم میں گزاری, آپ کے تو بخشش ہو گئی ہوگی, فلاں نے کی, فلاں کتاب آپ نے لکھی. تو فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح کا گمان تھا, لیکن معاملہ تو کچھ اور ہو گیا. بڑی بڑی نیکیاں تو کنارے سائڈ میں رکھ دی گئیں اور نعمتوں کے مقابلے میں ان کو برابر سرابر کر دیا گیا. البتہ ایک ایسی نیکی جس کو میں نے نیکی سمجھا بھی نہیں تھا اور وہ کام آ گئی. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں ایک کتاب لکھنے کے لیے میں نے روشنائی کے لیے اپنا قلم ڈبویا. اس زمانے میں لکڑی کی پن چلتے تھے اور ڈوبنے والی روشنائی تھی. بس میں لکھنے والا تھا کہ مکھی آ کر کے اس پر بیٹھ گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, گرمی کا موسم ہے, خون ہو پیاسی ہو. میں نے چند سیکنڈوں کے لیے میں نے وقفہ کیا اور وہ اڑ گئی. بس یہ میرے دل میں آیا کہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے, شاید پیاسی ہو. بس اللہ تعالیٰ نے اسی بہانے سے مجھے بخش دیا. تو اتنے بڑے جلیل القدر یعنی بزرگ اور جن کا علماء کے درمیان بھی ایک مقام ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کام, ایک عمل جو ہے ان کو اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا. ایک بزرگ تھے جن کے واقعات میں آتا, بہت بڑے وہ پیر بھی تھے, ہزاروں ان کے مریدین تھے اور بہت بڑے زمیندار بھی تھے. صبح گئے تو دیکھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے کھیتوں کو چر جاتا ہے, کوئی آ کے چرا جاتا ہے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ چلو رات میں دیکھیں, نگرانی کرے کون ایسا ہے. چنانچہ وہ گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور اس نے اپنی بکریوں کو ہمارے کھیت میں داخل کیا, وہ چرنے لگی. چنانچہ انہوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور یہ کہا کہ تم ایسا کام کرتے ہو, کسی کے کھیت میں بکریاں چلاتے ہو. بس انہوں نے ربا رمیم پوچھ لیا کہ تمہارا نام کیا ہے.
اس نے کہا کہ میرا نام احمد ہے. بس جب یہ نام انہوں نے سنا تو بس ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ نام تو میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا نام احمد بھی ہے. فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. جب انتقال ہوا تو خواب میں ان کے بھی بعض بزرگوں بعض مریدین نے دیکھا اور فرمایا کہ کیا معاملہ رہا, آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا فیض پوری امت کو پہنچایا. فرمایا کہ ہاں وہ ساری نیکیاں تو ایک طرف تھیں, البتہ وہ ایک جملہ جو میں نے ایک بچے کو معاف کیا تھا اس نسبت پر کہ تمہارا بھی نام احمد ہے, بس وہ نیکی کام آ گئی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کم نہ سمجھیں, وہ چیزیں بھی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر ڈانٹے اور بیٹا اس لیے صبر کر لے کہ صاحب یہ تو والد محترم ہے, اللہ نے ان کا ایک مقام دیا ہے, صبر کر جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی ادب پسند آ جائے. ساس بہو کو اگر ڈانٹ رہی ہو اور بہو یہ سوچے کہ چلو بھائی ساس ہے اپنے صبر کر جائے, غصے کو پی جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی ادب پسند آ جائے. تو کوئی بھی چھوٹی نیکی بھی ہمیں چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی کرنے کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے. تو جو باتیں شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ ایک ظاہری ہماری ذات ہے, ظاہری ہمارا, اور ایک ہمارا باطن ہے. کچھ تقاضے ظاہر کے ہوتے ہیں, کچھ تقاضے باطن کے ہوتے ہیں. ظاہر کی غذا الگ ہے, باطن کی غذا الگ ہے. ظاہر کے تقاضے الگ ہیں, باطن کے تقاضے الگ ہیں, اور دونوں کے اصلاح کے طریقے الگ الگ ہیں. بدن گندا ہوتا ہے, کپڑا گندا ہوتا ہے, آپ صابن سے پانی سے صاف کر لیں گے, لیکن اگر دل گندا ہو اس کی صفائی کا طریقہ الگ ہو. اور شریعت نے روحانیت نہیں سکھایا ہے کہ صاحب صرف اللہ اللہ کرو اور دنیا کو بھول جاؤ. خود قرآن میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ تم دنیا سے اپنے حصے کو فراموش مت کرو, دنیا سے بھی لطف اندوز ہو اور آخرت کو بھی فراموش مت کرو. اور انہی باطن کی کمزوریوں میں, خامیوں میں جو ہمارے درمیان ہے کہ وہ نیت کی اصلاح نہیں. لہذا جو حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات, اور اس ضمن میں ایک واقعہ سنایا گیا تھا, تو ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لی تو ہمارے دن میں رات دن میں بہت سارے اعمال جو عادتاً ہوتے ہیں, وہ کھانے پینے کے ہوں, کپڑے پہننے کے ہوں, قضائے حاجت کے ہوں, کپڑے بدلنے کے ہوں, حتیٰ کہ بچوں کو پیار کرنا اور اپنی اولاد کو, ناتی پوتا ناتی نواسے, ان کو کس کرنے کو ہو, پیار کرنے کو ہو, یہ تمام کی تمام ہماری جو ایک فطری عادتیں ہیں, جو ہماری یہ حالات ہیں, جو احوال ہیں, عادتیں, اگر ہماری نیت کے اندر اصلاح ہو جائے, اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عبادت بن جائیں گی. تو جیسا کہ اس بزرگ نے فرمایا, ایک عالم صاحب نے, کہ صاحب اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا, کیونکہ بدنیتی کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں, جتنا بے نیتی سے نقصان پہنچا ہے کیونکہ بے نیتی کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں. ہم بڑے اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں لیکن کبھی ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی اور کبھی نیت ہوتی نہیں سرے سے. اس لیے ہم صبح سے شام تک جو کام کریں اس میں اچھی نیت رکھیں, اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ناجائز کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. کوئی اچھا کام اگر اس میں اچھی نیت نہیں تب بھی اچھا نہیں ہوگا. وہ کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو, اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر وہ اپنا کام کرے گی, اللہ کے ہاں بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی. اور آخر میں یہ کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. کیا بعید کہ ہم جسے چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری بخشش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.